جمعرات کی رات اور جمعے کا دن یہ خاص درود پاک پڑھنے کا وقت ہے۔ جمعرات کی رات کوئی نارمل نائٹ نہیں ہے، یہ کوئی جس کو آپ کہیں کہ جیسے پورا ہفتہ ہے ویسے ہی جمعرات کی رات ہے، ایسا نہیں۔ جمعرات کی رات کو بچپن سے ایک جملہ آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی بزرگوں کو سنا کہ جمعرات بھری مراد، جمعرات کو مرادیں بھری جاتی ہیں۔ ہمارے استاد صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ بزرگوں کی بات جو ہے نا وہ فضول نہیں ہوتی، بزرگوں کی اکثر باتوں کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے، پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو جمعرات بھری مراد ہے نا، یہ بچپن سے سنتے رہے، پھر جب بڑے ہوئے کتابیں پڑھی تو پتا چلا کہ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جمعرات کو مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں مرادیں بھر دی جاتی ہیں، مرادیں پوری کر دی جاتی ہیں جمعرات کو۔ پھر دوسری بات، چونکہ جمعرات بیسیکلی یہ جمعے کی رات ہے، اس لیے اس کو جمعرات کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور جمعہ جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ڈے ہے، اتنا مبارک دن ہے کہ سورہ جمعہ قرآن میں جمعے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ایک پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے قرآن پاک میں جگمگا رہی ہے۔ اور جمعے کی ایک نیکی، سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کو کوئی شخص ایک نیکی کرے اسے 70 ٹائمز یعنی 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جمعرات شروع ہوئی نا، نیکیوں کا سمجھ لیں میٹر شروع ہو گیا ہے۔ آپ جو بھی نیکی کریں گے اللہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، یہ نیکیاں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو گئی ہیں، سبحان اللہ۔ جبھی جمعے کے دن اگر حج آ جائے تو علماء فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نجمی فرماتے ہیں جو جمعے کو حج آ جائے تو وہ 70 حج کے برابر ہے، اسی لیے اس کو حج اکبر بھی کہا جاتا ہے، اکبری حج بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری فضیلتیں ہیں جمعے کے درود کی، جمعرات کے درود کی، مگر ایک عاشق رسول کے لیے ایک فضیلت بڑی کمال کی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، مگر جب جمعہ کا دن آتا ہے تو میں درود براہ راست خود سماعت کرتا ہوں۔ جو بیچ میں فرشتوں کا واسطہ ہے نا وہ بھی ہٹ جاتا ہے، اب غلام درود پڑھتا ہے، آقا سماعت کرتے ہیں، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے بھائی۔ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن براہ راست رابطہ ہے، تو جتنا ہو سکے جمعرات کی رات بھی جمعہ کا دن بھی کثرت سے درود پاک پڑھ کر گزارا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ سفر المظفر جاری ہے اور یہ مہینہ برکتوں والا بھی ہے، رحمتوں والا بھی ہے، بڑے تاریخی واقعات بھی اس میں ہوئے ہیں، مگر بدقسمتی سے سفر کے حوالے سے بھی کچھ دنوں اور کچھ فگرز یعنی اعداد کے حوالے سے بھی، عدد کے حوالے سے بھی لوگوں میں عجیب عجیب وہم پھیلائے جاتے ہیں۔ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہوتا ہے، فلاں دن اچھا نہیں ہوتا ہے، فلاں نمبر اچھا نہیں ہوتا ہے، عجیب عجیب باتیں اور بدشگونیاں اور جس کو آپ کہیں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ آج اگر آپ غور سے بیان سنیں گے تو بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور یہ سیکھنے کو ملے گا کہ کیا کوئی واقعی دن، مہینہ، شخص، عدد، گھڑی، کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ منحوسیت آ جاتی ہے، بدشگونی ہو جاتی ہے، کام خراب ہو جاتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آج کا بیان نارمل جو ہمارا بیان ہوتا ہے اس سے کچھ ہٹ کر ہے، مگر بڑا کمال کا ٹاپک ہے اور بڑی معلومات آج آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ منقول ہے کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دربار میں موجود تھا کہ کالے رنگ کے آدمی کو، کالے رنگ کا تھا اور ایک آنکھ والا تھا، اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور لوگوں کو شکایت تھی کہ بادشاہ سلامت یہ اتنا منحوس ہے کہ جو اس کی شکل دیکھ لیتا ہے اسے ضرور کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، آپ مہربانی کریں اس بندے کو ملک سے باہر نکال دیں۔ جس نے بھی اس کو دیکھا ہے نا اس کا کام خراب ہی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ پہلے میں جو ہے نا اس پر تجربہ کروں گا، ایک بندے کے بارے میں ڈیسیشن لینے سے بہتر ہے
ایک تجربہ میں بھی کر کے دیکھتا ہوں. بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ صبح سویرے اس بندے کا چہرہ مجھے دکھانا سب سے پہلے، اس کے بعد میں اپنا دن اسٹارٹ کروں گا. ایسا ہی کیا گیا. بادشاہ سلامت کے سامنے وہ کالے رنگ کا ایک آنکھ والا آدمی کھڑا کر دیا گیا. ارلی ان دا مارننگ، صبح ہی صبح. بادشاہ اس کو دیکھا، اس نے واپس پلٹ کر آیا، اپنے کام کاج اس نے پلان شروع کیا، دن شروع کرنے کی تیاری کی. ابھی لباس تبدیل کر کے اس نے چپل میں پیر ہی ڈالا تھا کہ جوتے کے اندر ایک زہریلے بچھو نے بادشاہ کو ڈنک مار دیا. بادشاہ چیخا. خادم آئے. زہر کے اثر سے بادشاہ کا رنگ نیلا پڑ گیا. محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا. چند لمحوں کے بعد وزیر خاص بھی پہنچ گئے. ہاتھوں ہاتھ شاہی طبیب کو بلایا گیا. ڈاکٹر آئے، بڑی مہارت کے ساتھ علاج کیا. اب بادشاہ کی جان تو بچ گئی، بادشاہ سلامت کی جان تو بچ گئی، لیکن کئی دن بادشاہ بستر پر ہی پڑا رہا، مریض ہونے کی حیثیت سے علالت کے ساتھ. اب طبیعت سمجھی تو بادشاہ نے جب طبیعت سنبھل گئی تو اسی ایک آنکھ والے بندے کو بلایا تاکہ اب اس کو سزا سنانی ہے. شکایت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اب اس کے منحوس ہونے کا تو بادشاہ سلامت خود بھی تجربہ کر چکے ہیں. وہ شخص رو رو کر رحم کی فریاد کرنے لگا کہ حضور مجھے وطن سے باہر نہ نکالیں. یہ دیکھ کر وزیر کو اس پر رحم آ گیا. بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا. صبح آپ نے اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، یہ منحوس ٹھہرا. لیکن بادشاہ سلامت ایک اور بات تو سوچئے نا کہ اس نے بھی تو صبح آپ ہی کا چہرہ دیکھا تھا نا، اور اس دن سے آج تک یہ بندہ قید میں پڑا ہے. تو ذرا غور کیجئے کہ پھر منحوس کس کو کہیں گے آپ؟ اگر اس نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، تو اس نے بھی تو آپ ہی کا چہرہ دیکھا تھا، اور اس دن سے لے کر اب تک یہ قید میں پڑا ہوا ہے، ظلم ہو رہا ہے اس پر. اب بادشاہ سلامت جو ہے وہ لاجواب ہو گیا، عقل مند بھی تھا. اس نے اس بندے کو معاف کر دیا کہ آئندہ کسی نے اس کو منحوس کہا تو اس کو جناب اس منحوس کہنے والے کو سخت سزا دی جائے. اس واقعے سے پتا چلا کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا. زندگی میں آزمائش آنی ہوتی ہے تو وہ آ جاتی ہے، مگر کسی شخص کو، کسی دن کو، کسی ٹائم کو، کسی عمل کو دیکھ کر بندہ کہے کہ نہیں جناب اب تو کام خراب ہی ہونا ہے. اس میں دیکھیں ایک اور بڑی بات پتہ کیا ہے، جب کوئی شخص کسی کو منحوس قرار دیتا ہے یہ گناہوں کا میٹر شروع کر دیتا ہے. آپ سوچیں، آپ کسی کو یہ کہتے ہوں گے تو اس کے دل میں تکلیف کتنی ہوتی ہوگی. اگر کسی کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جائے، کبھی سوچا اس مسلمان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا، اس کی دل آزاری کتنی ہوتی ہوگی، یہ اکیلے میں کتنا روتا ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ عز و جل اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل جائے. الامان والا آج تو تھوڑی دیر نہیں لگاتے، وہ ارے بڑا چور ہے، وہ تو ارے جناب وہ تو بڑا چیٹر ہے، اچھا وہ ارے اس کے تو بڑے حرام کے کاروبار ہیں، اچھا اس کی بات کر رہے ہو، ارے وہ بھائی اس نے بڑے غلط کام کیے ہوئے ہیں، وہ ہمیں بڑا نیک دکھتا ہے، ہم سے پوچھو اس کے پیچھے گھر میں کیا معاملات ہیں. ارے آپ کو پتا نہیں ہے آپ کسی کے بارے میں کیسے ایسی باتیں کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا ہم سارے مل کر بھی کسی کی عزت چھیننے کی کوشش کریں نا، اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ساری دنیا مل کر کسی کی عزت بڑھانے کی کوشش کرے، اور اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ذلت لکھی ہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا. اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر ہم اپنے نامہ اعمال میں لاکھوں کروڑوں گناہ شامل کر لیتے ہیں جب یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف میسج چلاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں. ہم ہوتے کون ہیں کسی کے بارے میں غلط بات کرنے والے؟ بڑی پیاری بات بزرگ کہتے ہیں نا، کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ گے یہ باقی 3 انگلیاں تمہاری طرف ہیں. آج کسی کا عیب لوگ خوش ہوتے، پتا چلا اس نے یہ کیا، ہاں اس کے بیٹے نے یہ کیا، اس کی بیٹی کا یہ معاملہ ہو گیا، اس کی بہو کا یہ مسئلہ ہو گیا. آج دوسروں کے عیبوں پر، دوسروں کی خامیوں پر خوش ہونے والوں، کبھی سوچا کہ میرے اور آپ کے عیب کھل گئے تو ہم کسی کو منہ دکھانے جیسے رہیں گے؟ ذرا سوچو نا، کتنی ایسی باتیں جو صرف مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا. ہمارے اتنی غلطیاں ہیں، اتنے گناہ ہیں ہمارے. اللہ نے عیب ڈھکے ہوئے ہیں، عزت دی ہوئی ہے، بات بنائی ہوئی ہے، مگر ہم چاہتے کسی کی چادر ہٹ جائے، کسی کا عیب کھل جائے، کسی کے بارے میں کوئی بات ہم پھیلانے والے بن جائیں.
وہ شخص یاد رکھے جب اس کے عیب کھولے جائیں گے، جو دوسروں کے عیب کھولتا ہے وہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گا۔ اور یہ روایتوں کا مضمون ہے کہ جب بندہ کسی مسلمان کے عیب ڈھکتا ہے اللہ اس کے عیب بھی چھپا دیتا ہے، جو کسی کے عیب اچھالتا ہے اس کے عیب بھی اچھال دیے جاتے ہیں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، من ضحکا ضحکا، جو کسی پر ہنستا ہے نا اس پر بھی ہنسا جائے گا۔ آج کسی کی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بیچارہ سیدھا چل نہیں پاتا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ جو لنگڑا ہے، کوئی ہکلا کر بیچارہ گفتگو کرے، وہی جو توتلا ہے جس کو بولنا نہیں آتا، اچھا اس کی نقل بھی اتارتے ہیں، اچھا وہ جس کا رنگ کالا ہے، وہ جو ٹھگنا ہے، وہ جو لمبا ہے۔ آج تم کسی کے عیب دیکھ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں دوستوں میں، یہ بڑی گیدرنگ میں چل رہا ہوتا ہے، نام رکھ دیے جاتے ہیں، چھوٹو، لمبو، کالا، موٹا۔ اچھا جب کہو نا یار مت کرا کرو یہ، تو کہتے ہیں وہ تو ہنستا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا دوست ہے، ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہنس رہا ہوتا ہے۔ وہ ہنس نہیں رہا ہوتا، وہ اپنی شرم چھپا رہا ہوتا ہے۔ پوچھو اس سے اس کے دل پہ کیا گزر رہی تھی۔ کبھی کوئی خوش ہو سکتا ہے اپنی برائی پر؟ وہ گھر جا کے روتا ہوگا، سارے دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سوچو آپ روزانہ کتنے لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ جب اس طرح چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے دل پر کانٹے اور تیر برساتے ہیں، کہیں یہ مذاق اڑانا ہمارے لیے عبرت نہ بن جائے۔ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، بلکہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کبھی زندگی میں کسی میں عیب دیکھو نا، انسان ہوتے ہیں بہت ساری پرابلمز بیچاروں کو ہو جاتی ہے، فوراً سجدہ شکر ادا کرو، یا اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے آنکھ والا بنایا ہے، مجھے چھوٹے قد والا نہیں بنایا، اللہ تیرا کتنی بڑی مہربانی ہے، پیر بھی سلامت دیے، ہاتھ بھی سلامت دیے، گونگا بھی نہیں بنایا۔ سوچو یہ وقت ہے شکر کا، اور شکر کرنے کی بجائے ہم دل آزاریاں کر کے، عیب جوئی کر کے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کدھر تک بات جاتی ہے؟ سوچو کسی ایک مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں تو شروع میں ہی نیت کر لو کہ کبھی کسی کے عیب نہیں کھولیں گے۔ پتا چل بھی جائے نا، دوست کا، نمازی کا، رشتہ دار کا، پڑوسی کا کوئی معاملہ پتا بھی چل جائے تو بندہ آنکھیں اور کان بند کر لے کہ نہیں، اگر ہو بھی گیا تو مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، میرا جاننے والا ہے، انسان ہے، ہو گئی غلطی، میں کون ہوتا ہوں دوسروں کو بتانے والا۔ چھپائیں، لوگوں کے عیب ڈھکیں، اللہ میرے اور آپ کے عیب ڈھکے گا، ہمارے عیب چھپائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ذہن ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب آئیے ہم ذرا مزید اس معاملے کو سمجھتے ہیں کہ بدشگونی لینا، منحوس کسی چیز کو سمجھنا، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ ایک شخص کا بیان ہے، ایک مرتبہ میں اتنا محتاج ہو گیا کہ بھوک مٹانے کے لیے مجھے مٹی کھانی پڑتی تھی، بالکل کچھ کھانے کوئی نہیں تھا، پھر بھی بڑی بھوک لگتی تھی۔ سوچا محبت سے بھر دو، آپ عاشق رسول بن گئے نا، پھر انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے بیسک چیز جو ہمیں سمجھنی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب عشق رسول بڑھائیں کیسے، محبت رسول ہم کیسے اضافہ کریں، اس کا بھی علماء نے طریقہ بتایا، کہ بڑی پیاری بات بتائی کہ سب سے پہلے تو قرآن میں جو رب نے نبی پاک کی شانیں بیان کی ہے نا، قرآن نے جس طرح اپنے حبیب کا ذکر کیا، اللہ نے جس طرح اپنے حبیب کا ذکر کیا، جس طرح نبی پاک کی شان، آپ دیکھیں میں کوشش کر رہے ہیں ہم نبی پاک کے بہت سارے اوصاف قرآن سے سمجھتے ہیں، تو قرآن سے جب آپ نبی پاک کی شان پڑھتے ہیں نا تو عزت، تعظیم، محبت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، تو اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اس کی کتابیں ماشاءاللہ مل جاتی ہیں، اب ہمیں کہیں مکتبۃ المدینہ پر موجود ہوتی ہیں۔ پھر درود پاک کی کثرت درود، یاد رکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اب میں کہوں جناب نبی پاک سے محبت بہت زیادہ ہے، پورے دن میں نام کتنی بار لیا آپ نے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں، کبھی کسی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کبھی کسی دوست کے ساتھ بیٹھے نا، تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے اس کو اپنے کس سے زیادہ محبت ہے۔ جس کو اپنے بچے سے محبت ہوگی نا، ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کا کسی نہ کسی بہانے سے ذکر کرتا رہے گا۔ کسی دوست سے بہت محبت ہوگی، تھوڑی دیر بعد اس دوست کا بات کرے گا۔ کسی کو اپنے والد سے محبت ہے، اپنی والد کا ذکر کرے گا۔ یعنی بندے کے پاس بیٹھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس سے پیار کرتا ہے۔ سچ بتاؤ، کیا عاشق رسول کے پاس بیٹھ کر پتہ نہیں چلنا چاہیے نبی پاک سے کتنا پیار کرتا ہے؟ یار یہ جب دیکھو پیارے آقا کی باتیں کرتا ہے، جب دیکھو ان کا نام لیتا ہے، جب دیکھو ان کا ذکر کرتا ہے، ان پر درود پڑھتا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ذکر رسول سے زبان تر رکھیے، یہ آپ کے عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گا۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ سیرت رسول پڑھیں،
بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ہم نے نہ جانے کس کس کی جو ہے نا بایوگرافی اور کس کس کی ہسٹری کو پڑھا ہے، نہیں پڑھا تو نبی پاک کی سیرت کو نہیں پڑھا. یار جس نبی کا کلمہ پڑھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی مکی زندگی کیسی تھی، ان کی مدنی زندگی کیسی تھی. واللہ آپ توجہ کے ساتھ ایک بار پیارے آقا کی پوری لائف کو پڑھ لیں، سیرت رسول کو پڑھ لیں، آپ دیوانے ہو جائیں گے. آپ کو آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا. میں آپ کو ایک بہت ساری کتابیں، ہزاروں، بلکہ سچی بات یہ صدیاں ہو گئی نبی پاک کی سیرت لکھی جا رہی ہے مگر بات پوری نہیں ہو رہی ہے. ہاں یہ بھی کمال ہے. پیارے آقا کے اوصاف کا ایک کمال یہ ہے کہ ان کی تعریف میں، ان کی شان میں 1400 سال سے لکھا جا رہا ہے مگر بات پوری نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ شاعر کہتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ایک باب، ایک چیپٹر بھی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. کیوں؟ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. تو اللہ نے ایسا بنایا اپنے حبیب کا. پلیز سیرت پڑھیے. تو میں ایک کتاب سجیسٹ کرتا ہوں، شاید میں نے کئی بار اس کتاب کو پڑھا ہے اور کئی بار تو روتے روتے پڑھا ہے. یعنی وہ کمال کتاب لکھی ہے مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے، اور آپ اس کتاب کو پڑھ لیں. بالکل چیپٹر وائز انہوں نے اس کو بنایا ہے کہ پیارے آقا کی ولادت سے پہلے کے واقعات کیا تھے، ولادت کے وقت کے واقعات کیا تھے، بچپن میں لائف مبارک، زندگی مبارک کیسی تھی، پھر ابتدائے اسلام کے واقعات کیا تھے، پھر ہجرت مدینہ کا واقعہ اس میں پڑھیں، مدینہ پہنچ کر پھر پہلی ہجری میں کیا ہوا، پھر جنگ بدر کیسے ہوئی، غزوہ احد کیسے ہوئی، صلح حدیبیہ کیسے ہوا، اس کے بعد فتح مکہ کیسے ہوا. اللہ اکبر. آپ کو ایسا لگے گا آپ اس دور میں پہنچ گئے ہیں. ہاں روز کے کچھ صفحات پڑھیں باوضو ہو کر. اللہ اکبر. اپنے نبی کی باتیں نہیں پڑھوں گا تو میں کس کی باتیں پڑھوں گا؟ اور آپ یہ باتیں پھر اپنے بچوں کو بتائیں. پھر اس میں نبی پاک کے معجزات بھی ہیں، نبی پاک کا حسن بھی ہے، پیارے آقا کے اعضاء کے کمالات ہیں. سبحان اللہ. آپ کو ایسا لگے گا آپ اس دور میں پہنچ گئے. تھوڑا وقت نکالیں. ہاں جس کا کلمہ پڑا ہے، تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، جن کے صدقے دین ملا ہے ان کے بارے میں تو جانو نا یار. پتہ ہی نہیں ہمیں ان کے بارے میں. یقین کریں میں 4-6 سوال کروں اس کے بعد جواب نہیں ہوگا کسی کے پاس. اور جناب اپنے کرکٹروں کے بارے میں تو جناب پتہ نہیں، فٹ بالر کے بارے میں، دنیا بھر کے لوگوں کے بارے میں معلومات ہے. ہماری نبی پاک سے محبت کی کمی کی وجہ بھی یہ ہے، ہم ان کی سیرت نہیں پڑھتے، ہمارا کنیکشن کمزور ہوتا جا رہا ہے. نہ کریں ایسا. میرا سب کچھ میرے آقا ہے نا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. اللہ کرے ایسے بن جائے. اب قرآن پاک کی آیت کا اگلا حصہ، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اب پچھلی بات تو ہم نے سمجھ لی کہ یہودی اور یہ عیسائی جو تھے یا اس زمانے کے مشرکین تھے، اور اب بھی جو لوگ اسلام دشمن ہیں وہ مسلمانوں کے حسد میں مبتلا ہیں. مگر سبحان اللہ، اللہ کریم جسے چاہے اپنے فضل کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. اچھا یہ جو فضل کے ساتھ خاص فرمانا نا، اس پہ بڑی خاص حدیث ہے. میں نے خود بھی زندگی میں پہلی بار اس حدیث کو آج پڑھا ہے. آپ سنیں مزہ آ جائے گا. ایک حدیث پاک ہے، فضل خداوندی مسلمانوں پر کیسا ہے، نبی پاک کے امتیوں پر کیسا ہے، پیارے آقا نے کس طرح بیان فرمایا. بڑی پیاری اگزامپل ہے، ذرا غور سے سنیے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال یوں ہے کہ گویا ایک شخص ہے جس نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر رکھا اور کہا، کون ہے جو فجر سے لے کر نصف النہار یعنی ظہر تک کام کرے گا، فجر سے لے کر ظہر تک کام کرے گا، میں اسے 1 قرات اجرت میں دوں گا. اور یہ نبی پاک نے فرمایا یہ مثال یہودیوں کی طرح ہے. یہودیوں کی ہے کہ فجر سے لے کر ظہر ٹائم بہت ہوتا ہے، بہت کام کیا، 1 قرات ملا. پھر وہ شخص اعلان کرتا ہے، کون ہے جو نصف النہار یعنی ظہر سے لے کر عصر تک کام کرے گا، اس کو بھی 1 قرات دوں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نصارہ عیسائیوں کی مثال ہے. پھر اس نے آخر میں اعلان کیا، کون ہے جو عصر سے مغرب کام کرے گا اور 2 قرات دوں گا. عصر سے مغرب ٹائم کتنا؟ سب سے تھوڑا. اور اجر کتنا؟ ڈبل. فرمایا یہ مثال مسلمانوں کی ہے. یعنی پچھلی قوموں نے بڑی عبادتیں کی، جو عبادت گزار تھے نا وہ جنگلوں میں رہتے تھے، بہت محنت کی، عمریں بھی لمبی لمبی، 300 سال 400 سال عبادت. مسلمانوں کی عمر بھی تھوڑی، جنگل میں نہیں جانا ہے، جنگل میں جا کر ریاضت میں بھوکے پیاسے رہ کے عبادت نہیں کرنی ہے. ہماری مسجد میں اے سی چل رہا ہے، پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں، اللہ پھر بھی اجر عطا فرما رہا ہے. عمر بھی تھوڑی، کام بھی تھوڑا، اجر بھی زیادہ.
کیوں؟ سبحان اللہ، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہمیں ایک نیکی کریں تو 10 نیکیوں کا ثواب. ساری زندگی بھی کوئی گناہ کرے، ایک بار سچی توبہ کرے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا. یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے فرمایا جب یوں ہوا کہ اس امت نے کام تھوڑے کیے مگر اجر دگنا مل گیا، ڈبل مل گیا، تو یہود و نصارہ غصے میں آ گئے، بولے ہم نے کام زیادہ کیا، ہمیں اجر کم دیا جا رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نے تمہارے حق سے کچھ کم کیا ہے؟ تمہیں تو پورا مل گیا نا. ہاں، تو پھر اللہ نے فرمایا یہ اللہ پاک کا فضل ہے، رب کریم جتنا چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے. ان لوگوں کا تو پیسے کم نہیں ہوئے، جو ان سے بات ہوئی تھی وہ تو دے دیا نا. اب اللہ کی مرضی ایک ایسی امت آئی، کیونکہ وہ حبیب پاک کی امت تھی جو کام تھوڑا کرتی ہے اللہ اجر زیادہ عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہم پر مہربانی کی گئی ہے کہ ہمیں چھوڑے تھوڑے عمل پر زیادہ اجر، لیکن اس کی وجہ سے دیگر اقوام، دیگر مذاہب کے لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں اور پھر اسی وجہ سے وہ پلان کرتے ہیں. تو یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سے عمل پر جب اجر زیادہ دیا جا رہا ہے تو ہمیں اللہ کی رحمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور پھر وہ اعمال بھی کرنے چاہیے اور نبی پاک سے سچی محبت کرنی چاہیے. اب آخری بات، حسد جو اس کے بارے میں ہم نے قرآن سے بھی سنا، یہ یہود والی بیماری ہے، یہ پرانی بیماری ہے اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں بھی حسد آ رہا ہے. خدا کے واسطے اپنے آپ کو حسد سے بچائیں. حسد اتنی بری بیماری ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں حسد ایمان مونڈ دینے والی بیماری ہے. حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے ایلوا جو ہے وہ شہد کو برباد کر دیتا ہے. اب لوگ حسد پال کر بیٹھے ہیں، حسد کرنے والے کا ہی بیڑا غرق ہوتا ہے. ایک واقعہ سنیے جس سے آپ کو مزید بات سمجھ آ جائے گی. ایک شخص تھا، بادشاہ کی بارگاہ میں تھا. سبق آموز کے واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس رہتا تھا اور بادشاہ نے اس اپنے بندے کو، اپنے درباری کو بڑا بڑا رتبہ دیا ہوا تھا. اس کی باتیں بڑی اچھی ہوتی تھی. وہ ایک جملہ بار بار کہا کرتا تھا، احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو اور برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ، کیونکہ برے شخص کے لیے تو اس کی برائی کافی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، یار اس نے برا کیا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو چھوڑ دیں، اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے. آپ اچھے بندے اچھا کام کرنے والے، احسان کرنے والے کو احسان سے جواب دیں، نیکی کا جواب نیکی سے دیں. کوئی برائی کر رہا ہے آپ برائی نہ کریں، چھوڑ دیں اس کی برائی کے حوالے، اس کی برائی کافی ہے. وہ اس کا ایک جملہ بڑا مشہور تھا، بادشاہ کو بڑا پسند تھا. اب اس کے دیگر وزیروں کو حسد ہو گیا کہ یار یہ بندہ ہر وقت بادشاہ کے قریب ہے. پلان کیا کہ کسی طرح بادشاہ کے کان بھرتے ہیں اور اس کو مروا دیتے ہیں. بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، یہ جو آپ جس درباری کے بڑے گن گاتے ہیں نا، بڑا شریف ہے، بڑا اچھی باتیں کرتا ہے، یہ آپ کے بارے میں پیچھے بری باتیں کرتا ہے. کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کہا بادشاہ سلامت یہ تو کہتا ہے بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے. کہا اچھا میرے بارے میں ایسا کہتا ہے؟ کہاں کل دیکھ لیجیے گا، کل آئے گا تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ناک بند کر کے آپ سے بات کرے گا. کہا ٹھیک ہے آنے دو کل. اب ان درباریوں نے کیا کیا، اس بندے کی گھر پہ دعوت کی اور اس کو کچا لہسن، پیاز اور ساری چیزیں کھلا دیں. جب صبح دربار میں جانے کا ٹائم ہوا، کہتا ہے یار منہ سے بدبو آ رہی، بادشاہ کو کیسا لگے گا. وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے گیا. تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو وہی بات ہے، حاسد یہی کرتے ہیں نا، چغل خور، کان بھرتے ہیں الٹا. بادشاہ نے کہا یہ بندہ میری بے عزتی کر رہا ہے، میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ میرے منہ سے اسمیل آتی ہے. ایک خط لکھا بادشاہ نے ایک سپاہی کے نام کہ جو یہ خط لے کر آ رہا ہے اس کی گردن اڑا دو اور اس کی کھال کے اندر بھوسا بھر کر اس کی لاش مجھے بھیجنا. بڑا غصہ بادشاہ کو، خط پکڑا دیا اس کو، جاؤ جا کے اس وزیر کو دینا، اس سپاہی کو دینا، پڑھنا نہیں. اور وہ جو حسد کرنے والا تھا وہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے کہ یار میں تو سمجھا بادشاہ سلامت آج اس کو مروا دے گا. بادشاہ نے تو تحفہ، کیونکہ بادشاہ کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وزیر کے پاس بھیجتا تھا یا سپاہی کے پاس بھیجتا تھا کہ اس کو اتنے پیسے انعام میں دے دو، تو وہ تو سمجھا کہ اس کو انعام دے دیا بادشاہ نے. تو جیسے ہی وہ بندہ باہر نکلا تو وزیر نے کہا یہ پرچہ مجھے دے دو، میں پہنچا دیتا ہوں سپاہی کو. ٹھیک ہے آپ پہنچا دیں. اس بندے کو تو کوئی پرابلم نہیں تھا، اس نے وہ پرچہ اس کو پکڑا دیا. اب جو حاسد تھا، حسد کرنے والا بندہ تھا وزیر، وہ پہنچ گیا اس سپاہی کے پاس اور جا کے خط پکڑایا. جیسے ہی خط کھولا تو اس نے تو تلوار نکالی کہ تمہاری تو گردن اڑانے کا حکم ہے. کہ نہیں میرا خط نہیں ہے، یہ خط تو اس کو ملا تھا. کہ نہیں بادشاہ نے یہ لکھا ہے جو خط لے کر آیا اس کو مارنا ہے. اس کا گردن بھی اڑائی، اس کی لاش میں بھوسا بھر گیا. اگلے دن صبح ہوئی تو وہ بندہ پھر پہنچ گیا بادشاہ کی بارگاہ میں. کہتا ہے یا بادشاہ سلامت، احسان کرنے والے کا بدلہ احسان سے دیجئے اور برائی کرنے والے کو اس کی برائی پر چھوڑ دیجئے، برائی کافی ہے اس کے لیے. بادشاہ کہتا ہے تم زندہ کیسے ہو؟ کہ کیوں کیا ہو گیا؟ کہ کل تم آئے تھے، میں نے تمہارے لیے آرڈر دیا تھا، کہ وہ پرچہ تو میں نے فلاں بندے کو پکڑا دیا. اب فلاں بندے کو پکڑا ہے، وہ تمہارے بارے میں وہی تو کہتا تھا. کہ بادشاہ سلامت میں تو آپ کا ادب کر رہا تھا، میرے منہ سے کل اسمیل آ رہی تھی، میں نے لہسن کھایا ہوا تھا، اس لیے منہ پر ہاتھ رکھا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو. تو بادشاہ کہتا ہے جو تم کہتے تھے وہ صحیح تھا کہ احسان کا بدلہ احسان سے دے دو، برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی کافی ہے. یہ واقعہ ہے. مگر یقین کریں جو آج اگر ہم آج کے سینیریو میں دیکھیں نا، جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا.
وہ ایکچولی اپنا بگاڑ رہا ہوتا ہے، وہ اپنا سب کچھ برباد کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیں، ایاکم والحسد فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آقا فرماتے ہیں حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دنیاوی مثال دیتا ہوں، سارا دن کام کریں، جاب کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، اور آخر میں گھر جا کر سارے دن کی کمائی کو رکھیں اور آگ لگا دیں، کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے اس بندے کو، یار پورے دن کی کمائی کو آگ لگا دی، کمایا کیوں تھا؟ اور آج اتنا حسد عام ہو گیا، بھائی کو بھائی سے حسد، بہن کو بہن سے حسد، دوست کو دوست سے حسد۔ کیوں ہم حسد کرتے کیوں ہیں؟ یاد رکھیں اللہ پاک کی مرضی، وہ جسے جو چاہے عطا فرمائے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ ہم اللہ کی تقسیم پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ اس کو گاڑی کیوں مل گئی، اس کو بنگلہ کیوں مل گیا، یہ ترقی کیوں کر گیا، میں پیچھے کیوں؟ یہی تو حسد ہے نا۔ ایکچولی حسد یہ ہے کہ جب اگلا ترقی کرتا ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے۔ کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ اللہ عطا فرما رہا ہے، ہم اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام۔ اچھا ایک اور عجیب بات، جس سے حسد ہے نا اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے ہم، ایسا تھوڑی کہ میں حسد کروں گا تو نیچے ہو جائے گا۔ اللہ نے عزت رکھی ہے، سارے پاکستان اس سے حسد کرے نا کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کا۔ ہاں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہم اپنا ہی نقصان، ایک تو نیکیاں برباد کر رہے ہیں، الٹا حسد کرنے والے کا ایک اور پرابلم کیا، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو ٹینشن بڑی رہتی ہے، وہ بے سکون ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جل رہا ہے نا، وہ آگ میں جل رہا ہے، حسد ہو رہا ہے، جیلسی ہو رہی ہے۔ ہمیں آ کر کچھ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی نیند نہیں آتی، دماغ بہت سوچ رہا ہوتا ہے، تو چیک کریں کسی کا حسد تو نہیں پال لیا۔ اچھا حسد جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھے کسی جاننے والے سے ہی ہوتا ہے۔ ہاں مجھے کراچی میں رہتے ہوئے نائجیریا کے کسی بندے سے حسد نہیں ہوگا، جانتے ہی نہیں تو کیا حسد ہوگا؟ کسی رشتہ دار سے ہوگا، کسی دوست سے ہوگا، ہاں کسی کاروبار، ہم جیسے کاروبار کرنے والے سے ہوگا، ہم جیسی فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ مجھے حسد نہیں ہو سکتا، حسد تو نبی کے بیٹے کو کروا دیا تھا، قابیل اور حابیل میں کیا پرابلم تھا؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ حسد پروف کوئی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہوتا ہے کہ یار کوئی ہے کہ جس کی ترقی میں مجھے پرابلم ہوتی ہے، کسی کی تعریف کریں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اگر ہو رہی ہے تو توبہ کریں، حسد کو نکالیں اپنے اندر سے۔ میں حسد کر کے سامنے والے کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، میں اپنا بگاڑ رہا ہوں، میری نیکیاں برباد، میری بے سکونی، میں جہنم کی آگ تیار کر رہا ہوں۔ نہیں، اپنے دل صاف کریں یار، خوش ہونا سیکھیں، لوگوں کی ترقی میں خوش ہونا سیکھیں۔ ہاں یہ جملہ سیکھ جاؤ کہ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ کوئی آ کر بتائے نا یار اس نے نیا بنگلہ بنا لیا، اللہ اور برکت دے، اچھا ہوتا یہی ہے، اس لوگوں کے سامنے ہی کہہ رہے تھے ارے ماشاءاللہ اللہ اس کو برکت دے، دل میں تکلیف ہو رہی ہے، 2 نمبر کے پیسے سے بنایا ہوگا، بھائی ہاں فلاں نے نئی گاڑی لے لی ہے، ہاں ہاں ماشاءاللہ مٹھائی کب کھلاؤ گے، اچھا اس کے سامنے بڑے اچھے بن رہے ہیں، باہر نکل کے کہتے ہیں سود کے پیسے سے لی ہوگی۔ اچھا اگر اس نے غلط کیا ہے تو تم کو آڈیٹر کس نے بنایا؟ وہ جانے، اس کا رب جانے نا، اس کا بنگلہ غلط، اس کا کاروبار غلط، وہ آپ کو کس نے کہا چیک کرنے کو؟ وہ اللہ اور جانے، وہ جانے۔ ہم ترقی میں خوش نہیں کیوں نہیں ہو رہے؟ یار یہ مشہور کیسے ہو گیا، اس کو تو ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، اچھا اتنا خوبصورت کیوں ہے، میرا چہرہ ایسا کیوں نہیں؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ہاں میرے رب کے خزانے ختم نہیں ہو گئے، حسد کی بجائے ایک اور کام کرنا شروع کر دیں، اور وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں رشک۔ اے اللہ اس کو دیا ہے اور دے دے، مجھے بھی دے دے، میرے رب کے پاس تو جو رب اس کو دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے، ہم یہ کیوں کہتے ہیں اس کا چھن کر مجھے مل جائے یا کم از کم یہ برباد ہو جائے؟ یہی وہ حسد ہے جو یہودیوں کی بیماری تھی، جو بدبختوں کی بیماری تھی، آج مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ چھوڑ دیں کسی کی ترقی، کسی کی خوشحالی، کسی کی خوشی میں تکلیف میں آنا چھوڑ دیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، خود ہی تکلیف میں رہیں گے۔ اور اگر یہ ہو گیا ہے نا، ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے، انسان ہے، میں نے کہا حسد پروف نہیں ہے ہم لوگ، تو پھر اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، اے اللہ میرے دل کو تمام برائیوں سے پاک کر دے، تکبر سے پاک کر دے، اے اللہ غیبت سے پاک کر دے، مسلمانوں کے کینے سے پاک کر دے۔ انجوائے کرنا سیکھیں، خوش ہونا سیکھیں دوسروں کی خوشیوں میں۔ ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں، اے اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے، تیرے خزانوں میں تو، اور اس کو اور دے، یہ بھی کہا کرو۔ بلکہ میں مشورہ دیتا ہوں جس سے حسد ہو گیا نا، پہلے چیک کر لو کہ ہاں یار ایک بندہ ہے تو صحیح، کہ جب بھی اس کی ترقی سنتا ہوں، جب بھی اس کی جناب کوئی بڑی بات اس کو مل جاتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اب آپ اسی کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، اے اللہ اس کو اور دے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ ہی اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کے لیے دعا کہاں سے کریں؟ تو اس کا مطلب پرابلم ہے نا کہ تمہیں مسلمان کے لیے دعا کرنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے، یہی تو حسد ہے، یہ تو ٹیسٹر ہو گیا نا، کہ اتنا گندا ہو گیا میرا دل کہ میں اس کی دعا نہیں کر پا رہا، دعا کرتا ہوں تو برا لگتا ہے۔ یہی چیکنگ تھی، یہی ٹیسٹ تھا، یہی وائرس ہے، اور یہ وائرس نکلے گا ہی ایسے کہ آپ جس سے حسد ہے اس کے لیے دعا کریں، تھوڑے دن لگیں گے پھر یہ وائرس اتر جائے گا، پھر کلین ہو جائے گا، اور آپ کو کوئی آ کر کہے گا نا یار اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی ہے، تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، کلین ہو جاؤ گے۔ اگر اپنے آپ کو صاف کرنا ہے
تو جس کی تعریف میں، جس کی ترقی میں پرابلم ہے، اسی کے لیے دعا کریں۔ ہاں، اللہ سے یہ بھی کہیں میرے مولا مجھے بھی دے دے۔ جب آپ دوسروں کا بھلا سوچیں گے وہ رب کریم آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور جس نے دوسروں کا برا سوچا تھا، آخر میں کیا ہوا کہ اس کی گردن ہی اڑا دی گئی نا۔ اللہ کرے کہ آج کے اس واقعے سے ہم میسج بھی لیں، سبق بھی لیں، حسد کو اپنے دل سے نکالیں۔ ارے دل سے گندگی نکلے گی تو سینہ مدینہ بنے گا نا۔ ہم تو عشق رسول کی بات شروع کر کے بیٹھے تھے، اگر سینے کو نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنانا ہے تو دل سے یہ ساری گندگیوں کو دور کرنا ہے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو صاف اور اجالا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔